بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بے دین اور غلط قسم کے لوگ اور اپنی مادی طاقتوں اور سرمایوں پر فخر کرنے والے لوگ وہ بھی سارے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ چاند تک پہنچنے والے نہ معلوم کچھ دن تک ہو سکتا ہے مریخ کے بھی آگے پہنچ چکے ہوں، وہ بھی سارے ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اور ایٹمی طاقت سے نہ معلوم کون سی بڑی طاقت اس وقت تک یہ لوگ تیار کر لیں گے، وہ بھی سارے ڈھیلے پڑ جائیں گے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں۔ لیکن یہ ایمان والے اور اعمال والے اسی بے کسی اور بے بسی کے ساتھ ساری ظاہری ترتیب قربان کر کے اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر انہیں جانا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں گے، ایمان اعمال والے تشریف لے جائیں گے۔ صاحب بہت بڑی پریشانی آ گئی۔ اب یہ یاجوج ماجوج ان سب کو کھا پی کر صاف کریں گے۔ کن کو؟ جو سارے ظاہری ترتیب پر چل رہے تھے اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں تھی، اور اللہ میاں نے موقع دے رکھا تھا ٹھیک ہونے کا لیکن نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو اس سے بڑے ظالم مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ کہیں گے بتاؤ ہمارے مقابلے پر کون ہے؟ یہاں تک کہ بیت المقدس کا جو بڑا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھیں گے اور آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تو اللہ پاک ان تیروں کو خون آلود بنا کر واپس بھیجیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ دیکھو آسمان میں بھی ہم نے خوریزی کر دی، دنیا میں تو ہم ہی ہم، اور آسمان میں بھی ہم نے خوریزی کر دی، دندناتے پھریں گے۔ یہ اللہ میاں غلط لوگوں کو تھوڑا سا دندنانے دیتے ہیں، دندناتے رہو، لیکن وہ موقع دیتے ہیں کہ کر لو نہیں کرتے، پھر آخر میں پکڑتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ جو ایمان والے اعمال والے بے کسر بے بس پہاڑ کے غاروں میں کھانے پینے کی ساری ترتیب تو چھوڑ کے جانا پڑا، اب ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ غیبی ترتیب سے اللہ کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ وہ یہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے، اور ان کے پڑھنے پر ان کے پیٹ بھرتے رہیں گے۔ یہ خدا کا غیبی انتظام ضرورتوں کے پورا کرنے کا ہوا۔ لیکن پریشانی کیسے ختم ہو؟ فرعون، قارون، حامان، قیصر، کسریٰ، اس سے بھی بڑی پریشانی یاجوج ماجوج۔ دجال تو گیا تو خوب رو رو کر دعا مانگیں گے۔ اللہ میاں بعض مرتبہ دین کے کام کرنے والوں کے ظاہری سہارے چاروں طرف سے ہٹاتے ہیں، اور سوائے اللہ کے سہارے کے کوئی سہارا بچتا نہیں۔ اس وقت میں جب یہ بلبلاتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے، خوب گڑ گڑائیں گے، بلبلائیں گے، پھر اللہ کی مدد آئی پریشانی یہ دور کرنے کی۔ وہ یہ کہ کیڑے، ان یاجوج ماجوج کی گردن پر کیڑے پڑیں گے، اور کیڑے پڑنے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں جو ہزاروں سال سے زندہ تھے تھوڑی دیر کے اندر وہ مر کے ختم ہو جائے۔ اس پریشانی کو اللہ نے دور کیا۔ جانور لمبی گردنوں والے آ کر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہ معلوم کہاں جا کر پھینکیں گے، پھر یہ ایمان اعمال والے نیچے اتریں گے۔ نیچے اتر کر دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر سے بے ایمان ختم ہو گئے، بے دین ختم ہو گئے، صرف دین ہی دین ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ پھر اللہ بارش برسائیں گے، اتنی برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پوری جماعت پیٹ بھر کے پیے گی، اور ایک انار اتنا بڑا کہ پوری جماعت پیٹ بھر کے کھائے گی، اور اس کا چھلکا چھتری کی طرح سے اوڑھا جائے گا۔ غیبی طریقے پر ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام ہوا، غیبی طریقے پر پریشانی کے ختم ہونے کا انتظام ہوا، اور غیبی طریقے پر دین ہی دین کے ہونے کا انتظام کہ پوری دنیا میں دین ایمان ہی ہوگا، بے ایمان ایک بھی آدمی نہیں ہوگا۔ تینوں کام ہو گئے۔ پوری تقریر کے اندر غیبی طریقے پر 3 باتیں عرض کی، لیکن موت کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ تو سارا غیبی ہی غیبی ہے۔ قبر میں غیبی مدد، حشر میں غیبی مدد، جنت میں غیبی مدد،
اور اگر جہنم میں جانا پڑا ایمان والوں کو نکالنے کے لیے، ایسا ہوگا جیسے آج گشت کر رہے ہیں نا بازاروں میں اور مسجدوں کو بھر رہے، بعض ایمان والوں کو اللہ یوں کہیں گے کہ جہنم میں جاؤ، جس کے اندر 1 دینار کے برابر ایمان ہو اسے نکال لاؤ۔ یہ گشت کر کے اندر نکال لائیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے آدھے دینار بھی جس کے اندر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، نکال لائیں گے۔ تو کہیں گے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، نکال لائیں گے۔ لیکن وہ جہنم کی آگ ان ایمان والوں کو تکلیف نہیں دے سکے گی، کیونکہ وہ خدا کے قبضے میں ہے۔ تو جہاں جائے اللہ کی مدد ہی مدد اس کے ساتھ، قبر میں، حشر میں، جنت پر، پرصراط پر، اعمال کے ترازو کے تلنے کے وقت ہر جگہ اللہ کی غیبی مدد ہوگی اور دنیا میں بھی غیبی مدد ہوگی۔ اتنا تو سمجھ لیا۔ اچھا، اب آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے کیا؟ یہ تو سارا میں نے یہ عرض کیا کہ اس پر کیا ملے گا، دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، ظاہری ترتیب آگے پیچھے کرنے پر۔ لیکن وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے کیا؟ ایمان کے اندر چند باتوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے معنی یہ کہ دنیا میں جتنی ذاتیں ہیں اس کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ جائے۔ ملک، مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، اس کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ ساری کی ساری چیزوں کے اندر ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ اور اللہ جو طے کرے، یہ یقین دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ لیکن اس میں 2 کام کرنے پڑیں گے، ایک تو اللہ کے یقین کا دل میں لانا اور ایک مخلوقات کے یقین کا دل سے نکالنا۔ مخلوقات دکھائی دیتی ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتے، تو اللہ کا یقین خود نہیں آتا، اسے لانا پڑتا ہے، اور مخلوقات کا یقین خود آتا ہے، اسے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا یقین لایا کیسے جائے، مخلوقات کا یقین نکالا کیسے جائے؟ اس کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ کا یقین دل میں لانے کے لیے بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا۔ جتنا اللہ کا بولنا اور سننا ہوگا اتنا اللہ کا یقین آئے گا۔ لیکن کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنے کے لیے ہمیں دوسرا کام کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی۔ قربانی سے غیر کا یقین نکلے گا اور بار بار اللہ کو بولنے اور سننے سے اللہ کا یقین آئے گا۔ اور بار بار اللہ کا بولنا اور سننا، اس کے کیا معنی؟ یہی معنی ہے دعوت کے۔ دعوت کے کیا معنی؟ بار بار اللہ کا بولنا اور سننا۔ اسی وجہ سے آپ حضرات 2.5 گھنٹہ اگر روزانہ کا مسجد کا آباد کرنے کے لیے دیں گے، مسجد وار جماعت آپ بنائیں گے، گشت کریں گے، تعلیم کریں گے، تو اس کے اندر آپ اپنی کاروباری گھریلو ترتیب قربان کر کے اور بار بار اللہ کو بولیں گے، سنیں گے اپنے مقام پر رہ کر، تو آپ کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن پہلے یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے جماعتوں کے اندر 4 مہینہ پھر کر بار بار اللہ کا بولنا اور سننا سیکھا جائے، اور کاروبار کی گھر کی قربانی دینا بھی سیکھا جائے، تاکہ اپنی ظاہری ترتیب آگے پیچھے کرنی آ جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر۔ ایمان کے اندر پہلی بات جو ہے وہ یہ، ساری ذاتوں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ کیسے ہوگا؟ دعوت اور قربانی کی فضا میں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر میں ایمان لایا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ جتنا ظاہری نظام دنیا کا ہے، ملک کا، مال کا، گھروں کا، کاروبار کا، ایٹمیات کا، یہ جتنا ظاہری نظام ہے اس سے یقین ہمارا ہٹے، اور اللہ کا جو چھپا ہوا نظام ہے فرشتوں والا غیبی، اس پر ہمارا یقین آئے۔ ظاہری نظام آدمی کے ہاتھ میں کتنا ہی بڑا ہو، لیکن خدا کا غیبی نظام فرشتوں والا اگر خلاف ہوا تو اسی ظاہری نظام میں زندگی اجڑ جائے گی۔ اور ظاہری نظام چاہے ہاتھ میں کم ہو، لیکن فرشتوں والا غیبی نظام اگر حمایت میں ہے تو زندگی بن جائے گی۔ نمرود، فرعون، قارون، حامان،
ان کے پاس ظاہری نظام تو تھا لیکن خدا کا غیبی نظام ان کے خلاف تھا، تو انجام میں نتیجہ ان کا برا نکلا. اور حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء ان کے ماننے والے، ان کے پاس عام طور سے ظاہری نظام تو بہت کم تھا لیکن خدا کا غیبی نظام حمایت میں آ گیا تو ان کی زندگی بن گئی. بس ایک یہ یقین لانا پڑے گا ہمیں کہ ظاہری نظام سے یقین ہٹے اور خدا کے غیبی نظام پر یقین آئے، اور یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا کہ خدا کا غیبی نظام حمایت میں کیسے آئے. اس کو پورے بیان میں عرض کیا جا چکا کہ ایمان میں طاقت پیدا ہو اور اعمال اچھے ہو تو پھر خدا کا غیبی نظام حمایت میں آئے گا. لیکن اس میں مجاہدہ کیا پڑے گا؟ ظاہری نظام کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا. جیسے آپ حضرات سے بھی 4 مہینہ مانگا جائے گا تو واپسی کا ٹکٹ بھی بنا ہوا، یا چلے کا خرچہ لائے اور 4 مہینے کا مطالبہ ہوا، بیوی کو چلے کا خرچہ دیا، یہاں 4 مہینے کا مطالبہ ہوا. اب 4 مہینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے آپ کو کرنی پڑے گی، خط لکھ کر، ٹیلی فون کر کے، یا جانے والوں کے ساتھ تھوڑا بہت ظاہری ترتیب ان کو سمجھا دیں گے. پورے کا تو موقع نہیں، اور خدا کے غیبی نظام پر یقین کر کے اور آدمی قدم اٹھا دے گا، پھر خدا کا غیبی نظام حمایت میں آئے گا. 2 باتیں. تیسری بات، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. کتبہ میں ہمیں اللہ نے یہ بتایا کہ جتنے علوم انسانیہ ہیں ان سے یقین ہٹ کر علوم الہیہ پر یقین آ جائے. علوم انسانیہ کیا ہے؟ چیزوں کی لائن کا علم. سونے چاندی ملک مال سے یوں ہوگا، یہ علم انسانی ہے. اور علم الہی کیا ہے جو اللہ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے دیا؟ وہ یہ ہے کہ نماز سے کامیابی، روزے سے تقوی، دعا سے قبولیت، اعمال کے اندر اللہ پاک تاثیرات بتائیں گے. اس عمل پر میں یوں کروں گا، اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ ہے علوم الہیہ. علوم الہیہ کیا ہے؟ کون سے عمل پر میں کیا کروں گا، اگر تم برا عمل کرو گے تو میں کیا کروں گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین پر اور سمندروں پر جتنا فتنہ فساد ہے، اللہ کہتے ہیں انسان کی بدعمالیوں کی اور تھوڑی بدعمالیوں کی سزا کا ہم مزہ چکھا رہے، اصلی سزا اس سے زیادہ ہے. اور یہ کیوں کر رہے؟ تاکہ پلٹا کھا جائے. تو یہ ہے علوم الہیہ. کون سے برے عمل پر کیا نتیجہ نکلے گا اور کون سے اچھے عمل پر کیا نتیجہ نکلے گا. آسمان کے فیصلے زندگیوں کے بنانے کے کب آئیں گے؟ جب علوم الہیہ والی جو باتیں ہیں اس پر ہمارا عمل ہو. اور اگر علوم انسانیہ پر یقین کیا اور علوم الہیہ کو چھوڑ دیا اور چیزوں ہی کے چکر میں پڑ گیا تو پھر آسمانی فیصلہ زندگیوں کے اجاڑنے کا جب آئے گا تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر زندگیوں کو بنا نہیں سکتی. یہ ہوا وکتبہ ورسلہ. ورسلہ شخصیت رسولوں کی ہے. شخصیت ملک مال سے نہیں بنتی. قابل اتباع انبیاء کرام علیہم السلام ہے. اتباع کے قابل اور شخصیت بننے کے قابل آدمی مال اور ملک کی وجہ سے نہیں بنتا. اس بنا پر ہمیں نقل نبیوں کی اتار دی ہے. نبیوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نقل اتار دی ہے. ان پر یقین لانا ہے. ان کی بات کے ماننے پر ہماری کامیابی، نہ ماننے پر ناکامی. میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آخرت کے دن پر یقین ہو. آج کے دن کا یقین نکالا جائے اور آخرت کے دن کا یقین لایا جائے. ہم آج جو کچھ کریں وہ قیامت کو سامنے رکھ کر کریں. آج کو سامنے رکھ کر نہ کریں. کاروبار بھی کریں تو آج کو سامنے نہ رکھیں، قیامت کو سامنے رکھیں. کاروبار میں اگر میں نے ایسی ترتیب کی کہ مال تو زیادہ ملا لیکن حکم اللہ کا ٹوٹا تو قیامت میں اللہ کے سامنے میرے کو جانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر آدمی کا بھلا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے، اور قیامت کے دن وہ ایک رجسٹر کھلا ہوا بن کر اے انسان تیرے سامنے آئے گا. چاہے رات کی اندھیری میں کر، دن کے اجالے میں کر، وہ تو نام اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اپنا رجسٹر تو خود پڑھ لے، اپنا حساب تو خود کر لے. یہ قیامت کے دن کہا جائے گا. آج ہمیں جو کرنا ہے وہ قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، کہ قیامت کے دن ہماری رسوائی اور ذلت نہ ہو. آج کے دن کا یقین نکلے اور قیامت کے دن کا یقین آئے. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. انسان کے اوپر تکلیف والے حالات، راحتوں والے حالات جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہیں، وہ تو آئیں گے، لیکن اس میں اپنی مرضی کا چھوڑنا اور اللہ کی مرضی پر چلنا. جو حال تکلیف والا یا راحت والا آیا وہ تو ختم ہوگا، لیکن اس حال کے اندر جو اچھا یا برا عمل کیا وہ باقی رہے گا، اور اس کا اثر عالم پر بھی پڑے گا، قبر میں، حشر میں، جنت میں اور جہنم میں پڑے گا. حالات تو ختم ہوں گے، اور ان حالات میں جو بھلے برے اعمال کیے وہ باقی رہیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، حالات نہ تو گھبرانے کی چیز نہ اترانے کی چیز. اچھے حالات پر اترانا نہیں، تکلیف والے حالات پر گھبرانا نہیں. اصل اچھے اور تکلیف والے حالات میں حکم اللہ کا پورا کر دیا تو یہ اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے، اور قیامت کے دن جنت میں لے جا کر بھی اللہ تعالیٰ جو راحتیں دیں گے وہ انہی اعمال پر دیں گے. اور اللہ یہ کہیں گے جزاء بما کنتم تعملون، وہ جو تم نے عمل کیا تھا نا یہ اس کا بدلہ. تو حال تو ختم ہو گیا، وہ عمل باقی رہ گیا اور اس کا بدلہ مل رہا. برا کام کیا تو حال تو ختم ہو گیا، برا عمل باقی رہ گیا، وہ اب سانپ اور بچھو بن کر آگ بن کر تکلیف پہنچا رہا ہے. اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. انسان پر تکلیف والے اور راحتوں والے حالات جو آتے ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وہ حالات تو آئیں گے لیکن وہ حالات ختم بھی ہوں گے، لیکن ان حالات کے اندر جو اعمال بھلے یا برے کیے گئے وہ باقی رہیں گے. اس لیے حالات میں اعمال اچھے کیے جائیں. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا یقین دل میں ہو. یہ تو ہے ساری ایمانیات کی لائن، بار بار بولنے سننے سے مضبوط ہوگی. مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ ایمانیات والی لائن چلتی تھی اور خوب اس کے مذاکرے ہوتے تھے. ایک تو ایمانیات والی لائن ہے، اور 4 لائنیں اعمال کی ہیں. ایک تو عبادات، دوسرے اخلاقیات، تیسرے معاملات معاشرت، اور چوتھے معاملات. یہ 4 لائنیں اور ہیں، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات. یہ 4 لائنیں اعمال کی ہیں. وہ ایمان کی جو بات عرض کی آپ کے سامنے، اس میں وہ 6-7 باتیں عرض کی آپ سے. اس ایمان کی طاقت کے بڑھنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ جو بار بار مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر جتنا اللہ کو بولیں گے، اللہ کی مدد، اللہ کی پکڑ، اللہ کا قید خانہ جہنم، اللہ کے مہمان خانہ جنت، اللہ کے حساب کا دن قیامت، بار بار جتنا اس کا مذاکرہ ہوگا ایمان بڑھے گا. دوسری لائن عبادات کی ہے. عبادات کے اندر ایک تو نماز ہے 5 وقتہ، دوسرے زکوٰۃ ہے مالداروں پر، اور روزہ ہے ہر مالدار غریب پر رمضان میں، اور حج ہے مالداروں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض. یہ 4 عبادتیں ہیں. اس میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سدا بہار ہے، ہر غریب اور مالدار پر ہے. اس نماز کے ذریعے اللہ کا تعلق بڑھتا رہے. نماز جاندار اور طاقتور ہو،
عبادت کر کے اللہ سے مدد مانگی جائے. جو مسئلہ پریشان کن ہو عبادت کرے, اللہ سے مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے. کب آئے گی پسند؟ یہ عبادت اللہ کو پسند کب آئے گی؟ اور یہ نماز جاندار اور طاقتور کب بنے گی؟ جس نماز پر اللہ کی مدد آئے. آج ہمارے بہت سے مسئلے رکے ہوتے ہیں, ہم عبادت کر کے اللہ سے مدد مانگے. اللہ نے خود ہمیں سکھا دیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تو جو کہتا ہے وہ تو ہم کر دیں گے, ایاک نعبد. اس کے بعد میرے پروردگار ہم جو کہتے ہیں وہ تو کر دے, یہ ایاک نستعین. جو اللہ کہہ دے وہ ہم کر دے, یہ تو ہو گیا حی علی الصلاۃ اور ایاک نعبد. اور جو ہم کہہ دیں وہ اللہ کر دے, یہ ہے ایاک نستعین اور یہ ہے حی علی الفلاح. ایسا مزیدار راستہ, اللہ جو کہہ دے وہ ہم کر دیں, پھر ہم جو کہہ دیں وہ اللہ کر دے. لیکن ایک شرط کے ساتھ, ہم جو کہہ دیں وہ اللہ کرے گا جبکہ مصلحت کے مناسب ہو. اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ مصلحت کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ کریں گے وہی جو مصلحت کے مناسب ہو. یہ ان کا کرم ہے. اچھا, عبادت جاندار بنے, اعمال جاندار بنے تو پھر ان پر خدائی وعدے ہیں. اعمال جاندار کب بنتے ہیں؟ جبکہ ہر عمل میں 5 باتیں ہوں. ایک تو یقین صحیح ہو, جس کو ہم ایمان کی طاقت کہتے ہیں. دوسرے جذبہ صحیح ہو, نماز پڑھے یا کوئی بھی عمل اچھا کرے جذبہ صحیح ہو. کیا مطلب؟ جو قیمت اللہ نے بتائی اس عمل پر, اس قیمت اور اللہ کے وعدے پر یقین کر کے, اللہ کے وعدے کی امید باندھ کر آدمی شوق سے اس عمل کو کرے. یہ بات کیسے پیدا ہوگی؟ جب تعلیم کے حلقے کیے جائیں جو فضائل کی تعلیم ہے. تیسری بات یہ کہ طریقہ صحیح ہو, نماز کا بھی اور دوسرے اعمال کا طریقہ صحیح. طریقہ صحیح کب بنے گا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل ہو. یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ جاننے والوں سے پوچھ کر, جاننے والوں سے مسائل کو پوچھ کر ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں دوسرے کام بھی کرنے چاہیے. 3 باتیں. چوتھی بات یہ کہ دھیان صحیح ہونا چاہیے, یعنی اللہ کا دھیان ہو. یہ اللہ کا دھیان کب ملے گا؟ ذکر کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے. جتنا ہم اس میں لگیں گے ہمیں اللہ کا دھیان ملے گا. وہ دھیان نماز کے اندر باقی رہے گا. نماز میں اللہ کا دھیان جمع تو کاروبار کریں گے تو کاروبار میں بھی اللہ کا دھیان باقی رہے گا. صحیح چل رہی کہ دیکھ لو پھر. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کر تو رہا ہے تجارت, لیکن چونکہ نماز پڑھ کے آیا تو اللہ کے بڑے ہونے کا خیال ہے, اللہ اکبر کہہ کے آیا, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے قیامت میں. اس لیے تجارت میں بھی اللہ کا دھیان. اور اگر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق نہ کی تو پھر نماز میں بھی تجارت کا دھیان آئے گا, اور مشق کی تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان آئے گا. یہ ہے ذکر, تلاوت اور دعا کے ذریعے. چوتھی بات بتائی. 5ویں بات نیت کا صحیح ہونا, یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. اخلاص جسے کہتے ہیں. یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا دین کا کام جان کی قربانی سے, مال کی قربانی سے, جذبات کی قربانی سے. جب دین کا کام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اخلاص کو پیدا کر دے. اخلاص کے ساتھ ایک بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے اور جنت پہ جاتی ہے جب اس نے اللہ کی مرضی کے لیے کیا. اور خود غرضی کے لیے آدمی زندگی بھر دین کا کام کرے, شہید ہو جائے, سخی بن کر مرے, قاری بن کر مرے, لیکن یہ سارے کام خود غرضی کے لیے کیے تو یہ تینوں کی تینوں دوزخ میں جائیں گے. اور اللہ کی مرضی کے لیے اگر ایک بگڑی ہوئی عورت پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اللہ کی رضامندی سے اسے اللہ کا تعلق ملا. ہو سکتا ہے پچھلی زندگی سے توبہ کر دی ہو, لیکن جنت میں جانا اس کا
اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. یہ 5 چیزیں جب نماز میں آئیں گی تو نماز جاندار بنے گی اور سارے اعمال میں جان منتقل ہوگی. یقین کا صحیح ہونا، جذبے کا صحیح ہونا، دھیان کا صحیح ہونا، طریقے کا صحیح ہونا اور نیت کا صحیح ہونا، یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہے جماعتوں میں نکل کر. یہی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. یہ میں نے عبادات کی لائن بتائی، اس میں نماز کی لائن بتائی. زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، جہاں جہاں زکوٰۃ دینی ہے وہیں پر دے. روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا، حج زندگی میں 1 مرتبہ. اچھا، اب اس کے ساتھ 2 چیزیں 3 چیزیں اور رہیں، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات. اخلاقیات کے کیا معنی؟ دوسرے آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس سے کوئی بدلہ نہ چاہنا، بدلہ اللہ سے چاہنا، یہ اخلاق ہے. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا رہن سہن. معاملات کسے کہتے ہیں؟ ہمارا لین دین. لین دین ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہمارا رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اور ہمارے اخلاق عالی بن جائیں. پھر یہ اخلاق کا برتنا ہر ایک کے ساتھ ہوگا. ایک بات ساتھ میں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ بار بار یہ عرض کرتا رہا کہ حکم اللہ کا پورا کرنے میں اپنی ظاہری ترتیب کو آدمی آگے پیچھے کرے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ کے جو حکم ہیں، بھائی دھیان سے سننا، اللہ کے جو حکم ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک حکم تو اللہ کا وہ ہے جو قانونی حکم ہے، جس کے پورا کرنے پر بدلہ ملے گا اور چھوڑنے پر سزا ہوگی. اور ایک حکم اللہ کا ایسا ہے کہ جو اخلاقی اور انعامی حکم ہے، اگر اس کو آپ پورا کرو گے تو بہت ہی زیادہ بدلہ ملے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے اور احسان کا حکم کرتا ہے. بعض احکامات کا پورا کرنا ضروری، نہ کرنے سے سزا. نماز فرض ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے ادا کرے، روزہ فرض ہے ادا کرے، اسی طرح حج جس پر فرض ہے وہ ادا کرے. اور حرام سے بچنا، حرام سے بچنا یہ قانونی حکم، فرضوں کا ادا کرنا قانونی حکم. تو میرے محترم دوستو، معاملات کی لائن میں 2 قسم کے حکم ہیں، قانونی اور اخلاقی. معاملات میں اور معاشرت میں بعض قانونی حکم ہے، بعض اخلاقی حکم ہے. مثلا معاملات ہے لین دین، اس کے اندر سود، جھوٹ، دھوکہ، غبن، خیانت، ملاوٹ، اس سے بچنا یہ قانونی حکم ہے. اور اخلاقی حکم کیا ہے؟ اس سے بچتے ہوئے ہم معاملات میں جتنا لوگوں کو نفع پہنچائیں گے یہ اخلاقی حکم ہوگا. اسی طرح معاشرت، ہماری رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ نے طے کر دیے وہ تو ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن ان حقوق کے علاوہ اخلاقی طور پر اگر لوگوں کا ہم بھلا کریں تو اس پر ہمارے درجات بلند ہوں گے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اور ہم جو یہاں جمع ہوئے تو ہم کسی کھیتی، کاروبار، عہدہ، پیسہ، گھریلو مسئلوں کے حل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے. ہم سارے جمع اس لیے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اعمال والی لائن لا کر صحابہ میں چالو فرما کر ان کی جماعتوں کو چاروں طرف بھیج کر وہ ایمان اعمال والی لائن چالو کرا کر ایک امن و امان قائم کیا اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا. تو ہم سارے کے سارے وہ ایمان اور اعمال والی لائن کو اپنے اندر کیسے چالو کریں، گھروں کے اندر کیسے چالو کریں، اپنے علاقے میں کیسے چالو کریں، پورے ملک میں کیسے چالو کریں، پورے عالم میں کیسے چالو کریں اور صدیوں تک میں کیسے چالو کریں، اس کی فکر کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، دین جو دنیا میں پھیلے گا اور ایمان جو دنیا میں پھیلے گا، دین جو دنیا میں پھیلے گا وہ پھیلے گا اخلاق کے راستے سے. عبادات کے ذریعے تو ہمارے اندر اخلاق کی طاقت پیدا ہوگی، عبادات کے اندر طاقت ایمان کے ذریعے پیدا ہوگی، لیکن اخلاق کے ذریعے پوری دنیا میں دین پھیلے گا. اخلاق ہماری دنیا والوں کے سامنے آئیں گے. ہماری عبادات تو عام طور سے چھپی رہتی ہے، نماز ہماری مسجدوں میں، روزہ ہمارا پیٹ میں،
زکوٰۃ ہماری صرف مسلمانوں میں، حج ہمارا اسی جگہ کہ جہاں دوسروں کا داخلہ منع، عبادتیں تو اکثر و بیشتر ہماری چھپی ہوئی، لیکن ان عبادتوں کے اندر اگر جان پیدا ہو گئی اور قانونی حکم ہم اللہ کے پورا کرنے کے ساتھ ہم اخلاقی لائن پر بھی چلے تو یہ اخلاقیات والی لائن ہماری یہ پوری دنیا والوں کے سامنے آئے گی